السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لفينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل اگر آپ کریں تھے اس محمد کے ساتھ محمد غزالی اکبر و حضور نبی کے ساتھ جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی سے بارگاہ اقدس بنا کے سلام کرتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ نبی و کرم علیہ اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک تو بڑی جو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے برابر اور دین کے ہمارا جواب اور خیر من جل السجاد وتركنا انك للرجال وتبلغ سبحان الجليل وخيرت الحياه بعد الماء انك لشيء قدير۔ رسول برکت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سلام تعام على سيدنا محمد النبي عليه الصلاه والسلام وحسن الخواتم واسال الرحمن وجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما يا كل معاد انك يا الله۔ حضرت سیدنا شعیب نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر تم کو بھی وہی عذاب پہنچے گا، وہی مصیبت کا نزول ہوگا جو تم سے پہلی اقوام پر ہوا، جیسے قوم نوح طوفان میں ہلاک کر دی گئی، اور جیسے قوم ہود کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا، اور قوم صالح کا ایک چنگار ایک آواز نے اس کو ایسے گھیرا کہ وہ لوگ زمین میں اونتے پڑے رہے، اور قوم لوط کہ جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور تم سے یہ دور نہیں، لہٰذا تم نے ان اقوام کے ان قوموں کے حالات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، ان کے کھنڈرات کو دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی اب اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور اللہ سے بخشش و توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا، تم پر بھی ویسا ہی عذاب اترے گا۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں قالوا یا شعیب، اب جب کہ آپ نے ان سے کہا قوم سے کہ اللہ کی طرف توبہ کرو اور اللہ بے شک بہت بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہاری خطاؤں کو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی اس کی گناہوں میں بسر ہو جائے، لیکن اگر ندامت کا ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل جائے، وہ صرف کے دل سے طائب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ صرف اس ایک آنسو کے قطرے میں اس کی ساری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بڑا رحیم اور بڑا ودود ہے۔ جب آپ نے قوم کو سمجھایا تو بجائے اس کے کہ قوم آپ کی باتوں پر غور کرتی، توبہ و استغفار کرتی، وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ بولے اے شعیب، ہماری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی، یہ جو تم باتیں لے کر کے آئے ہو، جو احکام تم ہمیں بتا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو بے شک ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں بہت کمزور ہو، ہم اپنے مابین اپنے درمیان تم کو بہت کمزور دیکھتے ہیں، اگرچہ تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ضرور ہم نے تم پر پتھراؤ کر کے تمہیں ہلاک کر دیا ہوتا، اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ بات انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہی۔ لہٰذا چونکہ شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا تو بجائے اس کے کہ قوم آپ کی دعوت کو قبول کرتی، کہنے لگے قالوا یا شعیب کہ اے شعیب ما نفقہ، یعنی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کثیرا مما تقول، جو کچھ باتیں تم ہمارے پاس لے کر کے آئے، یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہمیں جو ہے
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تم اپنی طرف سے بنا کر کے لائے، یہ تمہارا اپنا وہم اور گمان ہے۔ لہٰذا انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نصیحت پر طنز کرتے ہوئے یہ باتیں کہی اور بطور حقارت سے آپ کو دیکھتے ہوئے اور کہا کہ شعیب ہمارا تو خیال یہ ہے کہ یہ سب تمہاری خیالی باتیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو غیر معتبر ٹھہرایا، جیسے کسی انسان کی باتوں کو انسنا کر دیا جاتا ہے کہ جب انسان کسی کی بات سننا نہیں چاہتا تو اس کی بات کو سن کر بھی انسنا کر دیتا ہے، تو لہٰذا ایسے ہی ان لوگوں نے کیا، ورنہ شعیب علیہ السلام ان کے ہم زمان بھی تھے، ان کے ہم زبان بھی تھے۔ انسان جب کسی قوم کے درمیان ہو، جب وہ کسی علاقے اور خطے میں رہتا ہے تو وہاں کے حالات اور وہاں کی زبان کو وہ اچھے سے سمجھتا ہے، وہاں کے اشارے اور کنایوں کو سمجھتا ہے، ان کے طرز تکلم کو وہ سمجھتا ہے، اور ان کے کہاوت اور ان کے محاوروں کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے۔ ہر علاقے کی ایک اپنی زبان، اپنے کچھ محاورے ہوتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ شعیب علیہ السلام انہی کے زمانے کے، انہی کی قوم سے، انہی کے علاقے سے، انہی کے ہم زمان ہیں، تو آپ نے تو اپنا فریضہ حق بخوبی انجام دیا، لیکن جب آپ کی باتیں قوم کو ان کے عقائد سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی، اصل تو بات یہی تھی کہ شعیب علیہ السلام نے ان کے بتوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ ہرگز لائق عبادت نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ جب آپ نے ان کی ان دونوں بد عقیدگی اور بد اعمالی پر انگشت نمائی کی تو قوم سے راہ نہیں گئے۔ اب تک تو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی مذہب کی بات آئی تو پھر کہتے ہیں نا کہ اندھ بھکت بن جاتا ہے، تو اپنے دین کے، اپنے باطل مذہب کے ایسے اندھ بھکت ہو گئے کہ انہیں شعیب علیہ السلام کی صاف اور ستھری باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور کہنے لگے ان نراک فینا، اور بے شک ہم اپنے مابین دیکھتے ہیں ضعیفا، یعنی کہ تم تو بہت کمزور ہو، لہٰذا اگر ہم تم پر حملہ کر دیں تو تم میں ہم سے مقابلے کی ہرگز طاقت نہیں ہے، لہٰذا چونکہ صرف بس تمہارے خاندان کی وجہ سے، تمہارے قبیلے کی وجہ سے کہ وہ لوگ ہمارے جان پہچان والے ہیں، وہ ہمارے دین میں جو ہے تو ہمارے دین کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے بس ہم نے تم کو چھوڑ رکھا ہے، ورنہ لا رجمنک، ہم تو کب سے تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا حابیل و قابیل کے درمیان، تو اس نے بھی پتھر مار کے ہی ہلاک کیا تھا۔ کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دینا، قتل کر دینا، اسے کہتے ہیں رجم کرنا، ہے نا۔ تو چونکہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم تم کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیتے، تو لہٰذا وما انت علینا بعزیز، اور بے شک ہمارے نزدیک تم کوئی عزت دار انسان نہیں، ہم تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم نہیں سمجھتے کہ تم کوئی ایسے قابل یا لائق ہو کہ جس کو عزت دی جائے، جس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ تو لہٰذا ہر باطل کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل سے ہار جاتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، جب بات نہ بنے تو پھر وہ مار پیٹ پر اتر آتا ہے، اور جب اس سے بھی بات نہ بنے تو وہ قتل و غارت غنی پر اتر آتا ہے۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے، پھر ہم تجھے قتل کر دیں۔ پہلے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، آپ کو کئی دھمکیاں دی، پھر اب آپ کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے بات کی۔ تو چونکہ یہاں پر بات یہ کہی گئی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار، بعض لوگ فرماتے ہیں سردار نے یہ خطاب کیا یا پوری قوم کی طرف سے یہ تھا کہ جب آپ نے اپنی قوم کے سرداروں کو یا پوری قوم کو آپ کی تبلیغ فرمائی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی صاف ستھری باتوں کو قبول کرتے تو جس سے ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں بہتر ہوتی، انہوں نے دونوں ہی کا انکار کر دیا۔ لہٰذا وہ کہنے لگے کہ تمہاری باتیں ہمارے پلے نہیں پڑتی، تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے سمجھ نہیں آتا ہے، ورنہ تمہارے مقصد کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان کا یہ کہنا از راہ مذاق تھا، گویا وہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، کیا تمہاری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا کہتے تم؟ تو اس طرح سے جو ہے تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھا کہ یہ کوئی معزز انسان نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی اور ہوتا جس کی بات ہم مانتے، جو ہم میں طاقتور ہوتا،
تو پھر ہم اس کی بات کا ہم پر کوئی وزن پڑتا، تو لہٰذا ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ انتہائی کمزور ہیں۔ آپ کمزور کس اعتبار سے؟ چونکہ آپ کی عمر 40 کو تجاوز کر چکی تھی، آپ کی جو عمر شریف تھی وہ 40 کو تجاوز کر سکتی تھی۔ تو یا تو مراد ان کی جسمانی کمزوری تھی کہ آپ میں ہم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یا ان بیوقوفوں کی یہ مراد تھی کہ آپ کی عمر ہو چکی ہے، اب آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی، آپ کی عقل کمزور پڑ گئی معاذ اللہ۔ تو چونکہ آپ ہمارے معاملات میں، ہمارے عبادات میں اور ہمارے لین دین میں اور ہمارے عقائد میں، ہمارے افعال میں، ہمارے اقوال میں آپ کسی قسم کا دخل اندازی نہ کریں، آپ ہمارے کاروبار میں ہرگز نہ جھانکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تو جس طریقے سے تجارت کرتے ہیں تو ہم بہتر جانتے کہ ہمیں کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے اپنے سماج کو ہمیں چلانا ہے، ہمیں بخوبی آتا ہے، لہٰذا تمہاری عقل جو ہے تو مار کھا گئی ہے کہ تم ہمیں ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئے۔ تو چونکہ احمق جس طرح سے عقل مند انسان کسی بیوقوف انسان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے نا، جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں تو وہ بات اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں، تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے جانے دو، اس کا ذہن کمزور ہے، یہ پاگل قسم کا ہے یا کمزور ذہن کا ہے، تو یہ کہہ کر لوگ اس کے منہ نہیں رکھتے۔ تو یہی حال بے وقوفوں کا بھی ہوتا ہے، وہ عقل مندوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ عقل مندوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو نہیں سمجھتا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو ان کی اپنی نظر میں ان کے اپنے معاملات صحیح ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 40 سال تک اپنی ایک نبوی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن آپ اس سے پہلے بھی نبی، تو جب آپ نے اس نبوی زندگی کو، اس نبوی نسخے کو عوام کے قوم کے سامنے رکھا تو پوری قوم نے تسلیم کیا، ہر کوئی آپ کو امین و صادق کہنے لگا، لیکن جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے درمیان اس کا آخری رسول ہوں اور میں احکام الہی لے کر نازل ہوا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مبعوث فرمایا ہے، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو انہیں چھوڑ دو، یہ کسی قابل نہیں ہے، نہ یہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں جس رب کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ ان اللہ لکل شیء قدیر ہے، وہ سارے حاکموں کا حاکم ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے اور وہی تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اس رب کی طرف آؤ، وہی کھلاتا ہے، وہی ملاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اب قوم آپ کی مخالف ہوگی، اس سے پہلے قوم نے مخالفت نہیں کی بلکہ قوم تعریف کرتی رہی اور کہتی رہی کہ آپ امین و صادق ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، لیکن سرکار اس تسلیم نے جو ہی اعلان نبوت فرما کر ان کے باطل خداؤں کا رد فرمایا، شرک کا رد فرمایا اور توحید کا خالص عقیدہ ان کے سامنے رکھا، تو پھر وہ لوگ آپ کے دشمن بنے، آپ کے مخالف ہو، کہنے لگے تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، یہ پرمپرا ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، آج بھی بہت سارے لوگ بولے یہ تہوار ہمارے باپ دادا کے، ارے جو کام شریعت کے خلاف ہے وہ چاہے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہو یا آج پیدا ہو، جس کو شریعت رد کر دے، منع کر دے، وہ کسی صورت میں جائز ہے۔ تو لہٰذا وہ یہی کہنے لگے ہمارے باپ دادا پوچھتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ان بتوں کی بات کر تم آ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ لوگ 40 جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، ہر انبیاء کے ساتھ تو لوگوں نے قبول کیا، لیکن جو ہی اعلان نبوت کیا تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کی کسی بات کو کاٹا جائے تو پھر اس کی انانیت کی جو ہے نا وہ کھڑک اٹھتی ہے، اس کی نس جو ہے انانیت کی، میری بات کو کاٹ دیا، میں جو کہہ رہا ہوں تو اس کا رد کر دیا، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی تم کو بھی ماننا پڑے گا، تو انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش ہے،
دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے. اللہ اپنے محبوب کو یہ واقعہ اسی لیے سنا رہا محبوب تاکہ آپ کو تسلی ہو. آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم یہی سلوک کر رہی ہے، آپ کو ستا رہی ہے. آپ کو اب سے پہلے یہ لوگ امین و صادق کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا اور ان لوگوں کو توحید کا درس پڑھایا اور شرک کا ان کے سامنے رد کیا، تو یہی لوگ آپ کو پاگل، مجنون اور دیوانہ کہنے لگے. یہ قوم کا مزاج ہے. جب تک آپ قوم کے خیالات کے مطابق ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو گے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کہتے اور کرتے رہو گے، تو آپ ان کے سر کے تاج ہو. لیکن جو ہی آپ نے ان کے باتوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا، ان کے خیالات کے خلاف بولنا شروع کر دیا، ان کے عقائد یا ان کے اعمال کے خلاف بولنا شروع کر دیا، تو اب وہی لوگ آپ کے دشمن بن جائیں. اب سے پہلے جو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے، اپنے سر پر بٹھائے ہوئے تھے، اب وہ آپ کو اپنے پیر کی جوتیوں میں رکھ دیں. یہ قوم کا مزاج ہے. انبیاء کے ساتھ یہ وراثت اولیاء کو ملی ہے، علماء کو ملی ہے، کہ جب تک کوئی عالم کوئی تقریر کرتا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، لیکن جو ان کے نفس کے خلاف بات آتی ہے، جب وہ خود اس امر میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ خود اس بدعقیدگی یا اس بدعمالی میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اس کا رد کیا جاتا ہے، یہ مولانا جھگڑے لگاتا وہ. آپ جب تک کوئی دوسری چیز جنت کے بارے میں آپ بیان کرو، آپ دیگر چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہو، ہاں بہت اچھے مولانا ہے، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے وہابیوں دیوبندیوں کا رد کیا، جہاں آپ نے بدعمالی کا رد کیا، یہ مولانا بڑا فسادی ہے، بولے جھگڑے لگا. کیوں؟ کیونکہ اب نفس کے خلاف بات آ گئی، آپ کے باطل عقیدوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ کے غلط افعال اور برے افعال، برے کاموں کے خلاف جب بات کی جاتی ہے، جب 2 نمبر کے دھندے کرنے والوں کے خلاف بولا جاتا ہے، جب چوری چپاٹی کرنے والوں کے خلاف بولا جاتا ہے، جب شرابیوں کے خلاف بولا جاتا ہے، جب زانیوں کے خلاف بولا جاتا ہے، جب لوٹیوں کے خلاف بولا جاتا ہے، تو انسان کو برا لگتا ہے. چور کو بھی برا لگتا ہے کہ مجھ کو چور کیوں کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یہ مولانا خراب ہے، اس کے پیچھے لگو، اس کو نکالو. وہ لاکھ حرام کھا رہا ہے، وہ حرام کاری کر رہا ہے، لیکن جب مولانا کے خلاف بول دیے تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سدھار لے، نہیں، وہ مولانا کے خلاف بول. یہ تو طریقہ رہا کفاروں، یہ کافروں کا طریقہ رہا کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کے برے عقیدوں اور برے اعمال کے خلاف ان کے سے جد و لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، تو انہوں نے ان کو اپنا دشمن سمجھا. تو یہ معاملہ ہوتا رہا. تو چونکہ انہوں نے کہا کہ تم جو ہے تو ہمارے درمیان کوئی معتبر انسان نہیں ہو، کہ لہٰذا ہم تمہاری بات کو جو ہے تو اہمیت دے، ہم تو صرف بس اس لیے تم کو اب تک برداشت کر رہے ہیں کہ تم جو ہے تو تمہارا جو خاندان ہے وہ اچھا خاندان ہے، تمہارا ایک نام ہے، اس خاندان کا ایک اثر و رسوخ ہے سماج کے درمیان، اور پھر یہ کہ تمہارے خاندان کے بہت سے لوگ ہمارے دین میں داخل ہیں، بس اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ کب کا تمہیں ہم قتل کر دیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے سب سے بہترین گھرانے میں، ہاشم گھرانے میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور پورے عرب میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو ہاشمیوں کے ساتھ جنگ کر لیتے، کسی کی مجال نہیں تھی. لوگ ڈرتے تھے. ایک رعب اور ایک ایسا دبدبا تھا قوم ہاشم کا پوری قوموں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر، تمام خاندانوں کے اوپر، کہ یہ سب سے افضل، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے افضل پیدا فرمایا. سب سے دنیا میں جو سب سے 2 حصے ہیں، ایک عرب اور ایک عجم، تو اللہ نے مجھے عرب میں پیدا فرمایا. عرب میں جو سب سے اچھی جگہ ہے مکہ، اللہ نے مجھے وہاں پیدا فرمایا. مکہ میں جو سب سے اچھا جو تو گھرانہ ہے، اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا. اس میں جو سب سے اچھا خاندان ہے، اللہ نے اس میں پیدا فرمایا، اور اس خاندان میں بھی سب سے اچھا جو گھرانہ ہے عبد المطلب کا، اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا. تو چونکہ ایک سماج میں ایک مقام ہوتا ہے، لوگ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو مشاہدہ ہے کہ کسی کا سماج میں بڑا منام ہوتا ہے، نہیں بھائی ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ نسلی قسم کے لوگ ہیں، ہے نا. تو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بہتر گھرانے میں پیدا فرمایا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کچھ کر لیتے، ان کے خلاف جنگ کرے، ان کے خلاف آواز اٹھائے. پتہ تھا کہ اگر کسی نے بھی کیا تو یہ خاندان اتنا بڑا ہے کہ پھر یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. تو لہٰذا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ معاملہ یوں کہ خود آپ کے خاندان کے بعض افراد ایمان لائے، لیکن اکثر جو ہے تو وہ بھی بے ایمانی رہے۔ تو کفار و مشرکین یہی کہنے لگے کہ دیکھو خود تمہارے خاندان کے لوگ جو ہے تو وہ خود کافر ہو، یعنی وہ خود جو ہے تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ خود بتوں کی بندگی کرتے ہیں، وہ خود ہمارے دین کو مانتے ہیں، تم جو نیا دین لے کر آئے ہو، نئی شریعت لے کر کے آئے ہو، اس کو تو وہ بھی تسلیم نہیں کرتے، بس ہم تو برداشت کیے جا رہے ہیں کہ تم جو ہے تو بنی ہاشم سے ہو، تم عبد المطلب کے پوتے ہو، عبداللہ کے لڑکے ہو، چونکہ اس وقت ابو طالب زندہ ہے اور تم ان کے بھتیجے ان کی کفالت میں ہو، اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہے تو امیر حمزہ تمہارے چچا موجود ہے جس کا سماج میں ایک رعب اور دبدبہ ہے، اس لیے ہم تم کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور سے یہ جملے کہے جاتے تھے۔ وہی قوم جو آپ کو کبھی امین و صادق کہتی تھی، اب وہی قوم آپ کو پاگل، مجنون اور دیوانہ کہنے لگی۔ وہی قوم جو کبھی یہ کہتی تھی کہ محمد تم ہمارے درمیان جو فیصلہ کر دو گے وہ ہمیں منظور ہوگا، ہمیں قابل قبول ہوگا، لیکن اعلان نبوت کے بعد جو ہی سرکار اسلام نے ان کے درمیان توحید کا جو ہے تو درس دیا اور شرک کا رد فرمایا، ان کے برے افعال و اعمال کو ظاہر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو وہی قوم اب مخالف ہو گئی، کہنے لگی ہم تمہاری کسی بات کو نہیں ماننے والے، اب تم تو پاگل ہو گئے، تمہاری عقل سٹیا گئی ہے، تمہاری عمر ہو گئی ہے معاذ اللہ۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ تم تو ہمیں ہمارے درمیان بڑے کمزور نظر آتے ہو، تمہارا جسم بھی اب 40 سال کی عمر ہے نا، انسان جب عمر جیسے سے ہو جاتی ہے انسان کی تو جسم اس کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ یا تو مراد ان کی تھی کہ جسمانی کمزوری، یا مراد تھی ان کی عقل کی کمزوری، کیونکہ انسان جب جیسے جیسے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی عقل میں بھی فتور آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام انسانوں کے معاملات ہے، انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنی ہوا کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کی طاقت و قوت چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے ان کی عقل ہو، اللہ اس میں اضافہ ہی عطا فرماتا جاتا ہے۔ وہاں کمزوری کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس میں اضافہ ہی فرماتا جاتا ہے۔ لیکن بے عقل لوگ اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو بہت قلیل قسم کے ہو، چند ہی لوگ ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، اگر ہم نے حملہ کر دیا نا تو پھر تم ہم سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ شعیب علیہ السلام نے قال یا قومی ارأیت اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ لہٰذا آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب وہ سب کچھ دیکھ رہا اور وہ سب کچھ میرے رب نے اسے گھیرے ہوئے۔ یعنی جو تم ڈرا رہے ہو، یہ دھمکا رہے ہو نا مجھ کو کہ ہم تعداد میں زیادہ ہے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا ہم تمہارا یہ فلاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو میں کسی سے ڈرنے اور دبنے والا نہیں۔ کیا خاندان کی عزت اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے؟ کیا خاندان کی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر دور میں ہمیشہ باطل کو اپنی طاقت پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، باطل کو اپنی دولت کا نشہ ہوتا ہے، باطل پرستوں کو اپنی تعداد پر گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن حق اور اہل حق ہمیشہ اللہ ہی سے ڈرا کرتے ہیں اور ان کا سارا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے کہ اگرچہ وہ تنہا بھی ہے تو حفاظت فرمانے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ بندہ یہ آسم کا من الناس، اے محبوب اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام نے تنہا جو ہے تو اس مشن کا آغاز کیا ہے توحید، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو چونکہ باطل ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا جو قبیلہ ہے وہ زیادہ عزت دار ہے تمہارے نزدیک، جبکہ اللہ کی عزت سب سے بڑھ کر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے پاس تمام عزت ہے۔ ساری عزتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی مالک ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی ملک عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں مال و دولت زر عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے طاقت و قوت و غلبہ عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے خاندان کی طاقت کی کثرت عطا فرماتا ہے۔ وہ میرا رب ہے جو سب کو عطا فرماتا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔
وہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے تو کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. تو رب کے مقابل نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کی دولت ہے، نہ کسی کی شہرت ہے، نہ کسی کی طاقت ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، کہ تمام طاقت تمام قوت صرف اللہ رب العالمین کی. تو لہٰذا یہ جو تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ خاندان میں جو ہے تو میرے چند ہی لوگ میرے ساتھی ہیں اور تمام لوگ تمہاری طرف سے ہے، تو لہٰذا مجھ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ میں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اس کے احکام پر عمل کرتا ہوں. البتہ تم نے اس کے احکام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا. وہ لوگ جنہوں نے احکام شرع کو اپنی پس پشت ڈال رکھا ہے اور انہیں کوئی فکر ہی نہیں پڑتی کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہم شریعت کے اصولوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم حرام طریقے سے کما رہے ہیں، ہم حرام کام کر رہے ہیں، یا ہمارے عقائد خراب ہے، بگڑ چکے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں. گویا انہوں نے شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو لہٰذا آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی نگاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی دیکھتا ہے. تم جو اعمال کر رہے ہو، جو کر چکے ہو، جو کرنے والے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ تو تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہاری تمام زندگی کو جانتا ہے. تو رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس نے تمہارے اعمال کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے. تمہارا ہر ایک عمل، تمہاری سوچ، تمہارے ارادے میرے رب کے علم میں موجود ہیں. میرا تو کام ہے، میرا جو فرض منصبی ہے تمہیں سمجھا دینا، بتا دینا، میں وہ پورا کر رہا ہوں. البتہ میرا رب جانتا ہے تم میں سے کون ایمان لائے گا، کون نہیں لائے گا، کون نیک اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا. یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. میرا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے، وہ میں کر رہا ہوں. پھر جب رب تعالیٰ حساب لے گا تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ اللہ بھول جاتا ہے، معذرت، وہ بھولنے سے پاک ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہمہ وقت موجود ہے. لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام عالموں کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. تو لہٰذا ہر چیز اللہ کے علم میں موجود ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کلام بظاہر جو ہے تو لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اس کے لیے ایمانی عقل چاہیے. جیسے نبی کو دیکھنے کے لیے ظاہری نظر نہیں بلکہ ایمانی نظر ہونا چاہیے. ورنہ دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. لیکن کئی صحابہ کہ صرف حضور کو دیکھے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. وہ نظر چاہیے، وہ ایمان چاہیے، وہ قوت چاہیے دل کے اندر، وہ پاکیزگی چاہیے، تب جا کر کے یہ معاملات ہوتے ہیں. ورنہ عقل اور فہم، نظر کب کہاں، یہ سب بھی نبی کے آستانے سے ملتے ہیں. تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ویسی عقل چاہیے. جس کی عقل میں فطور ہو وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتا ہے نا. لہٰذا انبیاء علیہ السلام جو باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں چونکہ وہ غیب کی ہوتی، یہ تؤمنون بالغیب، ہم کہتے ہیں نا ایمان لائے ہم غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر. انبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے بن دیکھے اللہ کو ایک مانا. جنت ہے، جہنم ہے، یوم آخرت ہے، تقدیر ہے اچھی بری، تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں. قبر میں کیا ہونا ہے، حشر میں کیا ہونا ہے، جہنم کے عذابات کیا ہے، جنت کے انعامات کیا ہے، یہ سب غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا. لیکن نبیوں نے کہا تو یہ مان لیا. اب جن کی عقلیں نہیں مانتی وہ انکار کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، ہم بس ایسے ہی پیدا ہو گئے، دنیا میں جو کرنا ہے موت مستی کرو، مرنا ہے بس جیو، آؤ اور جاؤ. وہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے. اس کے باہر بھی ایک کائنات ہے. انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے اور بتائے
کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے. متاع دنیا قلیل، دنیا قلیل ہے، اور جو آخرت ہے وہ باقی ہے، وہ رہنے والی ہے، وہ دار الجزا ہے، وہ ہمیشہ کی جگہ ہے. جنت کبھی فنا نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن انسان جب اس دنیا میں ہے تو مادیت ایسی غالب آ چکی ہے کہ وہ اسی دنیا کو سب سمجھتا ہے. یہاں کھا لو پی لو عیش کر لو، وہ سمجھتا ہے یہی دنیا، یہی زندگی ہے. مرنے کے بعد کس نے دیکھا وہ؟ اسی لیے کہا گیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، مر کر تو دیکھے انسان. تو مرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا تب سمجھ آتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، کائنات ہے. انبیاء وہی سمجھا رہے ہیں کہ ایک عالم ارواح بھی ہے، یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ بھی ہے، تمہیں وہاں بھی رہنا ہے، عالم حشر میں بھی جانا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور ان کے احوال بھی بتا دیے. لیکن عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں. آج بھی دیکھ لو ہمارا حال، جب تک ہم کوئی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم اس کو نہیں مانتے. آج بھی ہمارا ایمان روایتی ایمان ہے، ہاں بس جیسے ہم کہہ دیا ہم نے مان لیا، لیکن یقین اتنا پختہ نہیں ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ ہی رب العالمین ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے اعمال کیسے، ہمارے عقائد کیسے، ہمارا یقین کتنا کمزور ہے. بہرحال تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو چونکہ مضبوط یقین انسان کا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر ہونا چاہیے. انبیاء کرام اور ان کے غلاموں اور ولیوں کو کمزور سمجھنا، ناتوا سمجھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ کافروں نے کہا. اور انبیاء علیہ السلام سے یہی کہا جاتا رہا، دیکھو ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، تم ہمارے سامنے کچھ نہیں، اگر ہم نے حملہ کر دیا نا تو پھر تمہاری کچھ نہیں رہ جائے. تم یا تو مراد جسمانی کمزوری، یا تو مراد عقل کی کمزوری، یا جو بھی ہو. تو چونکہ باطل کو ہمیشہ اپنی تعداد پر، اپنے مال پر، اپنی کثرت پر اس کو غرور اور گھمنڈ رہا کرتا ہے. تو لہٰذا چونکہ انبیاء علیہ السلام کو وہ کمزور سمجھتے رہے، آقا کریم علیہ السلام کو لوگوں نے کمزور جانا، کفار مکہ نے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر جنگ ہو جائے. جب کفر و اسلام کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہونے جا رہا تھا تو 313 صحابہ حضور کے ساتھ ایک طرف ہے، جبکہ 1000 کفار و مشرکین ایک طرف کھڑے ہوئے. انہیں اپنی تعداد پر ناز تھا، ہم 1000 کی تعداد میں ہیں، تمام ساز و سامان ہمارے پاس ہے، ہر طریقے کے اعلیٰ اقسام کے گھوڑے ہمارے پاس ہے، اور اوزار بھی ہے، تلواریں بھی ہے، نیزے بھی ہے، بھالے بھی ہے، اور بڑے سے بڑے سورما اور طاقتور قسم کے لوگ ہماری طرف ہے، اور اچھے اچھے وار کرنے والے میدان جنگ کے شہ سوار ہمارے پاس ہے. اور ادھر 313 ہے جن کے پاس نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ حفاظت کرنے کے لیے کوئی ڈھال ہے، نہ کھانے کو سامان ہے. ایک کھجور ہے جس کی گوٹلی کو وہ صبح کو چوستے ہیں اور اسی کو رات میں چوس کر کے رکھ دیتے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ کچھ ان کے پاس ہے. تو ان کافروں کو جو بھروسہ تھا وہ اپنے مال پر تھا، اپنی تعداد پر تھا، اپنے ہتھیار پر تھا، اپنی طاقت و قوت پر تھا. لیکن ان 313 کو جو بھروسہ تھا صرف اللہ اس کے رسول کی ذات پر تھا. اور رب کائنات نے اہل حق کو جتا کر، حق کو غلبہ دے کر بتا دیا کہ تمام طاقت اور قوت صرف اللہ کے لیے، وہ اگر چاہے تو کسی ایک کو ہزاروں پر بھی غالب فرما دیتا ہے. تو سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی طاقت اور قوت اللہ کیسے عطا فرماتا ہے، اس پر اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو بہت ہے. لیکن یہ طریقہ اور یہ عقیدہ کفار کا ہے. وہ نبیوں کو کمزور سمجھتے ہیں، اللہ والوں کو کمزور سمجھتے ہیں، ولیوں کو بے بس سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ جو نبی اور ولی ہے وہ کسی بات کے مالک و مختار نہیں ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی بات کا مالک و مختار نہیں ہے. یہ اپنے مزار کی جو ہے تو مکھی نہیں اڑا سکتے معاذ اللہ، یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے معاذ اللہ. یہ نبیوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، یہ نبیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ خود اپنی قبروں میں پڑے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ جو نبیوں کو، اللہ والوں کو کمزور سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں نا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی بات کا مالک و مختار نہیں ہے. نبیوں کو کوئی بڑائی نہیں، کوئی ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے معاذ اللہ. تو چونکہ انبیاء اور اولیاء کو کمزور سمجھنا، ناتوا سمجھنا، بے بس اور مجبور سمجھنا یہ کفاروں کا طریقہ ہے، کافروں کا عقیدہ. اسی طرح ایک چیز کہ جو خود ذلیل ہوتے ہیں نا وہ نبیوں کو بھی ذلیل اور دوسرے کو بھی ذلیل ہی سمجھتے ہیں، ہے نا. انسان جو ہے آئینے کی مانند ہوتا ہے.
جو جیسا ہوگا اس کو اگلے میں ویسا ہی نظر آئے گا۔ مومن کا جو قلب ہے، مومن کا جو دل ہے، وہ آئینے کی طرح ہے، اور جب آئینہ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا تو اس میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ آئینے کے سامنے جو چیز ہوگی اس میں اسی کا عکس۔ اب انسان اگر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھے تو اگر اس کے چہرے پر داغ ہوگا تو اسے وہاں پر داغ نظر آئے گا، اگر داغ نہیں ہوگا تو اسے کوئی داغ نظر نہیں آئے گا، اسے صاف اور شفاف صورت نظر آئے گی۔ تو یہی ہے جس کے دلوں میں بغض ہو، حسد ہو، جس کے دل میں کفر اور شرک ہو، جب وہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو جیسے خیالات انسان کے اپنے ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی ایک جو تو مینٹلٹی ہے کہ جیسا وہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے بارے میں ویسے ہی گمان کرتا ہے، ہاں یہ بھی ایسے ہی جو یہ ایسے ہی کرتا ہوں۔ جو خود نیک ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو نیک سمجھتے ہیں، اور جو خود بد ہوتے ہیں وہ دوسرے کو بھی اپنی جیسا برا سمجھتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام تو آئینے کی طرح ہے، اللہ کے اولیاء آئینے کی مانند ہے، ان کے سامنے جو آتا ہے اس میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، حضور تسلیم کی تعریف کی، سرکار نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، وہ چلا گیا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دوسرا شخص آیا، حضور کو گالیاں دی، بہت برا بلا کہا، حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، صحیح کہا، وہ چلا گیا۔ صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلا شخص آیا، اس نے آپ کی تعریف کی، آپ نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آپ کو برا بلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ نے اس سے بھی کہہ دیا صدقتا کہ تو سچ کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں تو ایک آئینہ ہوں، جس نے مجھ میں جو دیکھا اپنا عکس دیکھا، اس نے اپنے بارے میں کہا، میرے بارے میں نہیں، خود کے بارے میں کہا۔ آئینے میں انسان کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ اب اگر وہ اس عکس کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو گویا وہ اپنی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس عکس کی تعریف کر رہا ہے، گویا اپنی ہی تعریف کر رہا ہے۔ تو جس نے مجھ میں جو دیکھا اس نے وہی بیان کر دیا۔ تو لہٰذا انبیاء اولیاء کو ذلیل سمجھنا، یہ کہ معاذ اللہ کے سامنے انبیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، یہ جو ہے تو سمجھنا، یا یہ کہنا کہ نبیوں ولیوں کا کوئی جو ہے تو بڑائی ان کو اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ وہ ہماری طرح کے عام بشر ہے، بس اتنا ہے کہ اللہ نے تھوڑی سی بڑائی دے دی تو وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے، اس لیے نبیوں کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرو، یا یہ کہنا کہ لوگوں نبی کی تعظیم میں حد سے نہ بڑھو کہ یہود و نصارہ کی طرح مردود ہو جاؤ۔ یہ جو وہابیوں دیوبندیوں کے عقیدے ہیں یہ سمجھ لے کہ یہ کافروں کے عقیدے، کیونکہ کافروں نے ہر دور میں نبیوں کو اپنی طرح کا بشر سمجھا، اپنے جیسا عام انسان سمجھا، اپنے جیسا حقیر اور ذلیل سمجھا، ان کو ذلیل کہا، ان کو کمزور کہا، اور یہی ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کس کا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن تو اس کا رد کر رہا ہے، گویا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی یہ نہ کمزور ہے اور نہ ذلیل ہے، نہ رسوا ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں ہے، بلکہ یہ ہر غم سے اللہ نے ان کو آزاد رکھا۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد اللہ کی بندگی اور عبادت کرو۔ تو اللہ کو نبیوں کی تعظیم کا درس دیتا ہے، اور یہ وہابی دیوبندی کفار مشرک مرتد قسم کے لوگ یہ نبیوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا چاہے وہ نبی کی ذات پر حملہ ہو یا اس کی عزت پر ہو، ایک ہی بات ہے نا۔ اسی طرح سے جو ہے تو ایک چیز یہ کہ دین کے مقابلے میں برادری سے خائف ہونا، یا رشتہ داروں میں ناک کٹنے یا ذلیل ہونے سے ڈرنا، یہ بھی کفاروں کا طریقہ ہے نا۔ جب انسان شریعت پر عمل کرتا ہے نا تو اس کے سامنے کئی چیلنجز آتے ہیں، کئی مسائل اور معاملات آتے ہیں، کبھی خاندان کا، کبھی پڑوسیوں کا، کبھی سماج کا، کئی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو انسان یہاں ڈٹ کر کے کھڑا رہتا ہے کہ نہیں میں نے شریعت پر عمل کرنا، چاہے جو ہو، تو وہ انسان کامیاب و کامراب ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں، ابھی بولے گھر والے منع کر رہے داڑھی رکھنے، ابھی بولے اماں منع کر رہی، ابھی عورت منع کر رہی ہے نا، ابھی بولے لوگ نام رکھیں گے، ارے کیا یہ ایسا جبہ پہن کے آ گیا، اور کیا اس طریقے سے انہیں جو تو ملاؤں کی طرح پہن کر کے ٹوپی کی بھی پہن کر کے آ گیا۔ بعض لوگوں کو شرم آتی ہے کہ کافروں کے سامنے ہم اپنا لباس پہن کر کے جائیں، ارے آج بولے اعلیٰ اقسام کے اعلیٰ کوالٹی کے جو ہے تو لباس ہم پہن کے جائیں گے، پینٹ سوٹ پہن کر جائیں گے، ٹائی لگا کر کے جائیں گے، وہ سمجھتے عزت اس میں، یہ ذلت ہے۔ عزت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، عزت اللہ نے صرف حضور صلاۃ و تسلیم کی سیرت میں رکھی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
یہ بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین زندگی ہے جس نے اس پر عمل کر دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق عظیم الشان، نبی سے بڑھ کر اخلاق کس کا ہوگا؟ یہ کافروں کے، یہودیوں نصرانیوں کے اخلاق ہم دیکھیں، ان کے طور طریقوں کو ہم دیکھیں، ارے انہیں چاہیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ایسے مالک کائنات ہونے کے باوجود بھی کیسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے قبضہ و اختیار میں دونوں جہان ہے، جن کے قبضے میں جنت ہے، باوجود اس کے ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے کیسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج 2 پیسے کمانے کے بعد اس کی کالر ٹائٹ ہو جاتی، غریب کو ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، ارے چل بولے ہٹ، غریب کے بدن سے بدبو آتی پھر اس کو، ارے کیسے کپڑے پہن کے آ گیا ہماری محفل میں، ہماری شادی میں، ہمارے ولیمے میں، ہماری ریسیپشن میں، نہیں بولے اچھے قسم کے لوگوں کو دعوت دو، غریب کو نہیں بلانے۔ 4 پیسے کما کے انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ساری کائنات کا اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، جنت کا مالک بنایا ہے، اور وہ غریبوں کی طرح زندگی بسر کرے، غریبوں سے پیار فرمائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کامیابی تو حضور کے طریقے میں، ان کی زندگی پر عمل کرنے میں ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں۔ لیکن آج ہم فخر کرتے نہیں، بولے سوٹ ایسا ہونا، ٹائی ایسی ہونا، بوٹ ایسا ہونا، ٹوپ ایسی ہونا ہماری، یہ ہمارا طریقہ کار۔ ہم نے کفار، مشرکین اور یہودیوں کے طریقوں کو اپنا لیا، یہی سبب ہے کہ آج ہم ذلیل و رسوا۔ آج لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے ذلیل سمجھا، کافروں کا یہی طریقہ رہا، ارے ان کی کیا بات سننا ہے، ان کو کیا بولے، یہ مسجد کا لوٹا ہے بولے، وہی پڑا رہتا ہے، اس کو کیا، ہمارے دنیاوی معاملات ہم جانیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے کو تجارت کیسی کرنی ہے، ہم نے اپنے معاملات کو کیسے انجام دینا ہے، یہ ہم جانیں گے، وہ کون ہوتے ہیں ہم کو بتانے والے؟ تو لوگ نیک لوگوں سے یا انبیاء سے یا اولیاء سے یا علماء سے یا صلحاء سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس کرتے، وہ ان کو کم عقل سمجھتے ہیں، نہیں بولے ان سے کیوں مشورہ کرنا، کسی عالم سے مشورہ کیوں کرنا، کسی مفتی سے جا کے مشورہ کیوں کرنا، وہ کیا ان کو بس دین کے مسئلے لے کے بیٹھے رہیں گے، بولے ان کو کیا ہے، وہ کتاب کے کیڑے بولے بس جائیں گے تو وہی مسئلے لے کر وہ سنا دیں گے۔ ارے بھائی ہماری زندگی ہم کو دیکھنا ہے، ہم کو اپنی شادی میں کیسا عیش کرنا ہے، کیسے ہم کو شادی کرنی ہے، کیسے گھر سجانا ہے، کرنا ہے، وہ حرام کر رہا ہے کہ حلال کر رہا ہے اس کو وہ نہیں دیکھنا ہے، وہ تجارت کیسی کر رہا ہے اس کو وہ نہیں دیکھنا ہے، اس کے پاس رزق کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، اس کو وہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہماری مرضی، ہم نے جو چاہے کرنا ہے، ہم کیوں سے مشورہ کرنے جائیں، ہم کیوں نبیوں کے جو تو شریعت سے فائدہ لیں، ہم کیوں نبیوں سے مشورہ لیں، ہم کیوں اولیاء کے پاس جائیں، ہم کیوں کسی نبی، ہم کیوں کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، کسی نیک انسان کے پاس جائیں، وہ دیکھیں گے تو وہ وہی باتیں سنائیں گا، وہ آ کر کے کہیں گا یہ مت کرو، ڈھول تاشے مت لگاؤ، باجے مت لگاؤ، ڈیجے مت لگاؤ، ہلدی مت کرو، رجا کا مت کرو، کائے کو جانے کا مولانا کے پاس، جو کرنا اپنا کر لو۔ یہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہی کافروں کا طریقہ۔ ہم نے کیوں پوچھنا نبیوں سے، ہماری زندگی ہم نے جو چاہے کرنا ہے۔ تو جب آج بھی طریقہ دیکھ، شادیوں میں کس کی اگر پڈاری آ جائے نا، وہ اتنا آگے پیچھے گھومے گا اس کے، کہہ رہے باپ جیسے کوئی اس کا کیا آ گیا اور کیا نہیں آ گیا۔ کوئی منتری سنتری اس کی شادی میں آ گیا تو اس کے پیچھے اس کی جوتیاں لے کر کے دوڑے گا، لیکن عالم کو گھنٹوں گنتی بٹھا کے رکھے گا، پہلا نہ بولے مولانا کو بلا کے لا بولے نکاح پڑھانے کا ہے، وہ امام انتظار کرے گا اس کا، اس کے دولہے کا انتظار، اس کے منڈپ میں بیٹھ کے، کوئی عزت نہیں امام کی، بیٹھا ہے وہ، اور یہ بولے ابھی پڈاری آ رہا، بولے ابھی پھلا سیٹ آ رہا ہمارا، بولے وہ آئے گا جب نکاح پڑھانا، بولے وہ آتی سی اس کے پھول ہار ہو رہے، اس کو شال پہنائی جا رہی، اور یہ امام کی کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اسی لیے قوم ذلیل و رسوا۔ جب قوم انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء اور نیک لوگوں کی قدر نہیں کرے گی نا، تو اللہ ایسے کافروں سے ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آج جو قوم پر یہ تباہی کے حالات ہیں نا، یہ اسی لیے جب تم اپنے دینی پیشواؤں کو عزت نہیں دو گے، اللہ تمہاری عزت کو باقی نہیں رکھے گا۔ جو نبی کی عزت نہیں کرے گا، جو نبی کے نائبین کی عزت نہیں کرے گا، اللہ اس کو کبھی عزت نہیں دے گا۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، پھر بعد میں جب جاتے نہیں ہیں چاپلوسی کرنے والے، یہ جو لیڈروں کی، نیتاؤں کی چاپلوسی کرتے ہیں نا، تو کسی نے بہت اچھا کہا کہ جب کھانا ہو جاتا ہے نا، چمچ کھانے سے پہلے اچھا لگتا ہے، کھانا ہونے کے بعد لوگ چمچ کو پھینک دیتے، جا کچرے کے ڈھیر میں، کوئی کام کر نہیں۔ تو یہ جو چمچے ادھر ادھر لٹکتے ہیں نا، یہ کام ہونے کے بعد کسی کام کے نہیں رہتے، پھینکے جاتے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔
تو یاد رکھو للہ وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، اور جو ان کے طریقے پر عمل کرے گا اللہ المؤمنوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، تو سمجھو اس چیز کو، اگر عزت پانا چاہتے ہو تو پھر عزت دینا سیکھو، تم جو دو گے وہی پلٹ کر تمہاری طرف آنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران رزق کی غلطی ہو توبہ کرتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔